وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلق عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خلق بلکہ اخلاق حسنہ کے وہ با کمال پیکر کہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی، اللہ تعالی نے آپ کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ میں عرض کر رہا تھا قوتوں میں اعتدال، مثلا غضب، غصہ آ جاتا ہے، لال پیلے ہو گئے، بے قابو ہو گئے، تو یہ جو افراط اور تفریط عربی کے لفظ ہیں جس کو اردو میں ہم نے افراط تفریح کر دیا، افراط زیادہ تفریط کمی، ملا کے افراط و تفریط نہیں کہتے، افراتفری کہہ دیتے ہیں، یعنی ہڑبونگ سی ہو گئی، نہیں پتہ چل رہا کم ہے زیادہ ہے۔ تو یہ غضب کی قوت اگر افراط و تفریط سے پاک ہو اور عقل کے قابو میں ہو تو اسی غضب کی قوت کا نام شجاعت ہو جاتا ہے، پھر یہ بہادری شمار ہوتی ہے۔ مختلف کیفیات میں مختلف انداز سے وہ جلوہ گر ہوتی ہے، مثلا خودداری ہوگی، دلیری ہوگی، آزادی ہوگی، حق گوئی ہوگی، بلند ہمتی ہوگی۔ ایک بندہ میدان میں بات کرے گا سچ کی تو اس میں گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو یہ عقل کے قابو میں ہوگی تو یہ شجاعت ہو جائے گی۔ اور اگر اس میں اعتدال سے ہٹ جائے گی یہ افراط کی طرف تو تہور بن جائے گی، پھر نخوت، غرور، خود پرستی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو بیکار سمجھنا، تحقیر، ظلم وغیرہ وہ چیزیں آ جائیں گی۔ یہ میں نے ایک چیز کی جھلک دکھائی، ہر چیز کے حوالے سے وقت ہوتا تو میں بات کرتا، میں نے جھلک دکھائی۔ تو انسان پیار ہو، محبت ہو، کچھ بھی ہو، میانہ روی جس کو ماڈریٹ ہونا کہتے ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات جاگتے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کو پیار بہت ہے اپنے حبیب سے، فرمایا ساری رات نہیں، تھوڑا، نصفہ او انقص، آدھی رات یا کچھ کم۔ یہ میں نے کیوں بتایا؟ مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے مکہ مکرمہ جانے کی، مدینہ منورہ جانے کی، ہم وہاں جائیں تو میرا چونکہ شوق ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے، تو میں پہلے دن ہی اتنی عبادت کر لوں، یعنی مسلسل طواف کر رہا ہوں، مسلسل نوافل پڑھ رہا ہوں۔ رات کو گیا تھوڑی دیر سونے تو پتہ چلا کہ میرا تو جسم اکڑ گیا ہے، دوسرے دن مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، دوسرے دن میں ایک بھی طواف نہیں کر پا رہا۔ تو بتائیے کیا میں نے پہلے دن اچھا کیا؟ اگر میں ایک ہی دن کے لیے آیا ہوتا تو میں ایک دن میں سوچتا کہ زیادہ محنت کر لوں، گھر جا کے آرام کر لوں گا، لیکن میں نے وہاں زیادہ دن رہنا ہے اور میں نے پہلے دن ہی اتنا کام کر لیا کہ دوسرے دن کرنے کے قابل نہیں رہا، تو یہ اعتدال نہیں ہے۔ یہ ہر جگہ سوچنا ہے ایک انسان کو کیسا رکھنا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، بہت مختصر کر کے میں نے چند واقعات سنانے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے، مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے، غلام، آزاد، رشتہ دار، بغیر رشتہ دار، مدینہ منورہ کی وہ بچیاں جن کو کنیزیں کہا جاتا تھا، خادمائیں، ان میں بچی بھی کوئی آتی اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتی کہ میرا کام کر دیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں کرتے تھے۔ میں اور آپ مصافحہ کرتے، مسلمان کو مسلمان سے مصافحہ، ہاتھ ملانا چاہیے۔
حدیث شریف میں آتا ہے ایک مومن دوسرے مومن سے محبت سے ہاتھ ملائے تو جب دونوں ہاتھ چھوڑتے ہیں دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، بس اشارے ویو کرتے ہیں، دوسرے دور سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی شاید کتراتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے تھے جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ کھینچتے نہیں تھے۔ میں کسی سے ہاتھ ملاؤں اور وہ اگر ہاتھ ملا کے چھوڑے نہیں تو میں طبیعت گھبرانے لگتی ہے، ارے بھائی بہت ہو گیا رہنے دو۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کر رہے ہیں، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑ رہا ہاتھ نہیں کھینچتے۔ مجھے اور آپ کو شاید عادت نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم گھر جاتے ہیں گھر والوں کو ہم سلام نہیں کرنا چاہتے، گھر والے کر لے تو ہم وعلیکم سلام کہہ دیں، حالانکہ جو بھی آئے گھر میں وہ باپ ہے، دادا ہے، بڑا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے حکم ہے گھر والوں کو سلام کرے، بلکہ یہاں تک حکم کہ گھر میں کوئی نہ ہو تو روح مصطفیٰ ہر مومن کے گھر میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا جائے۔ ہم نے یہ سلام کرنا چھوڑ دیا، یہ تو محبت کی چابی تھی، نتیجے میں آج دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی جو خوبیاں تھیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ حکم ہے سلام کریں، گھر میں عورتیں ہیں، ایک تو سلام کرنے سے ان کو خوشی ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا پہل کرنے میں، وہ اگر گھنٹی نہیں ہے اور آپ ویسے داخل ہو رہے ہیں آواز لگی ہے تو لوگ سنبھل کے بیٹھ جائیں گے، عورتیں گھر میں آزاد نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی، سر پہ کپڑا ہے یا نہیں، کوئی بدن کا حصہ کھلا نہ ہو تو وہ ڈھانک لیتے ہیں، پھر اچھائی کتنی محبت کتنی بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے تھے۔ اب میں جو بات سنا رہا ہوں ذرا توجہ سے، اللہ کا نبی، وہ کونین کا والی، کائنات کا مختار جا رہا ہے، بچہ کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، اس نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، وہ وہیں سے کہتا ہے حضور ٹھہر جائیے، میں باری لے کے آؤں، میرا سلام لے کر جائیے گا۔ آپ شاید اپنے بچے کے لیے بھی نہ ٹھہرے، ہم کسی اور انجانے کے لیے تو شاید بالکل بھی نہ ٹھہرے، مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک جاتے ہیں، وہ بچہ کھیل کے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے، آپ اس کے گالوں پہ شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ جاتا ہے۔ بچوں کو سلام میں پہل کرنا، ذرا اخلاق، میں صرف آپ کو جگانا چاہ رہا ہوں۔ ہم یہ خوبیاں شرماتے رہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سی جھجک ہے جو روک دیتی ہے۔ نیکی کرنے میں جھجک کیوں ہے؟ جھجک تو گناہ میں ہونی چاہیے، شرم تو گناہ سے آنی چاہیے، ہم نیکیوں پہ شرمانے لگ گئے۔ حکم تو یہ ہے کہ ہم اگر ایک مرتبہ اوٹ میں چلے جائیں، پردے میں دوبارہ سامنے آئے پھر سلام کریں۔ آج کہتے ہیں یہ بار بار کیا سلام لگا رکھا ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اس کی دعا ہی کر رہا ہے، خیر ہی تو ہے۔ پھر سلام کرنے والے کو ثواب، جو جواب دے اس کو ثواب، کتنی اچھی بات ہے، مگر ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ایسا احساس ہو کہ نہیں میں کیوں کروں۔ سفر میں ساتھ جا رہے ہیں تو فرمایا سب کام بانٹ لو، اب کوئی لکڑی لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہے کہ صرف حکم ارشاد فرما رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی شامل ہوں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور، آپ فرمایا ہاں، یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے۔ آج کوئی ادارے کا سربراہ ہو یا کسی بھی طبقے میں ان کے لیے وہ بڑا ہو، اس کو اپنے آپ کو مثال بنانا چاہیے۔ پوری کائنات میں ڈھونڈیے آپ، بہت کم، ہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، ان میں جھلک نظر آئے گی، اور جہاں بھی یہ جھلک نظر آئے گی وہاں آپ کو خوشیاں نظر آئیں گی، خوشحالی نظر آئے گی، امن نظر آئے گا، برکت نظر آئے گی، اور جہاں یہ نہیں ہوں گی
وہاں آپ کا بھی جی گھبرائے گا کہ میں کہاں آ گیا۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اس طرح ایڈاپٹ کریں، اپنائیں کہ ہماری زندگی بھی خوشی اور خوشحالی کا نمونہ بن جائے۔ مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں